السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم بخاری صاحب. جی وعلیکم السلام. آج آپ کی طبیعت تھوڑی اپسیٹ لگ رہی ہے. ہاں میں کافی ڈاؤن ہوں. ایک تو یہ وائرل ہے آج کل, ڈائریا بھی ہے وہ بھی ہے, لیکن میرے ساتھ بڑی کل رات کو کافی ہاتھ ہو گیا, بہت طبیعت خراب تھی, لیکن یہ شو نہیں مس کر سکتے آپ. دیکھیں نا, بہت بڑی ہمت کا کام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے. بلوچستان میں دہشت گردی جیسے عناصر ایک دفعہ پھر سر اٹھانے لگے ہیں. دہشت گردوں نے کوئٹہ سے لاہور جانے والی بس سے اتار کر 7 مسافروں کو قتل کر دیا ہے. اس پر آج ہم پروگرام میں بات کریں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے شیر افضل مروت پی ٹی آئی سے نکالے جانے کے بعد مختلف قسم کے بیانات, دعوے, انکشافات کر رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ کے بعد انہوں نے اب راؤف حسن کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو سیکرٹری اطلاعات کے عہدے سے کیوں ہٹایا گیا, اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی. اس پر بھی آج ہم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے لاہور میں الیکٹرک بس سروس کا افتتاح کر دیا گیا ہے اور تقریباً الیکٹرک بس کا کرایہ جو ہے 20 روپے رکھا گیا ہے. 27 الیکٹرک بسیں آ چکی ہیں اور مزید بھی آئیں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے, اس پر بھی پروگرام میں بات ہوگی. بخاری صاحب, سب سے پہلے تو بلوچستان کے ضلع بارکھان میں جو واقعہ پیش آیا نہایت افسوسناک ہے. 26 اگست 2024 کو موسیٰ خیل میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا. اپریل 2024 میں بھی 2 مختلف واقعات اس قسم کے پیش آئے ہیں. تو بخاری صاحب, یہ واقعات تھمنے کا نام نہیں لے رہے. آئی ڈی کارڈ دے کر ان کو گولیاں مار کے قتل کیا گیا ہے. یار میں بالکل ٹھیک کہا ہے. بہت ساری تفصیل تو آپ نے بتا دی ہے, تھوڑی تفصیل اور اس میں ایڈ کر دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ واقعہ پہلا نہیں, آپ نے بتا دیا وائے ناظرین کو, لیکن یہ جس ترتیب سے واقعات ہو رہے ہیں, خاص طور سے پچھلے 2 سال میں جتنی ان میں تیزی اور جتنی رفتار اس کی زیادہ ہوئی ہے, وہ کافی پریشانی کا باعث ہے. بلوچستان میں بسوں سے مسافروں کو اتار کر ان کے شناختی کارڈ چیک کر کے ان کو ہلاک کرنا جو ہے, یہ اب وہاں ایک روایت بنتی جا رہی ہے. اور یہ فرقہ واریت اور کی تو نہیں, لیکن صوبائی تعصب کی بدترین مثال ہے کہ ایک خاص صوبے کے لوگوں کو بسوں سے اتار کے, ٹرکوں سے اتار کے آپ ان کو ہلاک کرنا شروع کر دیں. اس کا ازالہ کرنے کے 2 ہی حال ہیں. ایک تو یہ کہ جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, جو کہ نہیں ہو رہا ہے, اور جس کے نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو جب نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا تو اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ان لوگوں کے جہاں جہاں گڑھ ہیں وہاں سے گڑھ ختم کیے جائے, جہاں جہاں ان کے سلیپر سیلز ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور جو ملٹری آپریشنز ہوئے تھے 2 بڑے, آپریشن ضرب عضب اور آپریشن رد الفساد, اس سے پہلے ایک راہ نجات آپریشن ہوا تھا سوات میں اگر آپ کو یاد ہو, تو ان فتنوں سے جان چھٹ گئی تھی. لیکن پھر وہ جنہوں نے, میں نام اب نہیں لوں گا, آپ خود ہی سمجھ جائیں, میرے خیال سے ہمارے لسن بھی سمجھ جائیں گے کہ جنہوں نے ان کو لا کے افغانستان سے پھر یہاں بسایا, اس کے بعد انہوں نے کیا حرکات کی ہیں اس کا تھوڑا سا جائزہ ہم لے لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ کل ہی ایک آپریشن ہوا ہے جنوبی وزیرستان میں, جس میں 30 فتنہ الخوارج جو ہیں ان کو ہلاک کیا گیا ہے. میرے خیال سے اب ان آپریشنز میں بہت تیزی آئے گی. آپ دیکھیں گے کہ یہ برق رفتاری کے ساتھ یہ آپریشن ہوں گے, اور جہاں جہاں یہ بیٹھے ہیں, چاہے وہ ساؤتھ وزیرستان ہے, چاہے نارتھ وزیرستان ہے, چاہے وہ بلوچستان ہے, چاہے وہ بلوچستان کی علیحدگی پسند سو کالڈ تنظیمیں ہیں, ان کے خلاف میرے خیال سے اب فوج کی کارروائی بہت تیز ہونے والی ہے اور ہونی چاہیے. اس کے اوپر بولنے والوں کو بھی دھر لینا چاہیے, کیونکہ جو مامے بنتے ہیں بہت زیادہ, جن کے پیٹ میں بہت درد اٹھتے ہیں ایسے عناصر کی ہمدردی کے, ان کو ایک تو ڈوب مرنا چاہیے, شرم آنی چاہیے ان کو کہ وہ لے کے پلے کارڈ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارا بندہ جو ہے مسنگ ہے, ان کو ایجنسیوں نے اٹھا لیا ہے, اور پتہ چلتا ہے وہ کسی مقابلے میں مارے گئے ہیں. یہ ہو چکا ہے نا مہک بلوچ نے جو اسلام آباد میں کیا تھا. اور اس سے پہلے ایک بڑی روایت ہے, ہم بار بار اپنے ناظرین کو بتا چکے ہیں کہ اس رجیم سے پہلے بھی اسپین بلدک کا ایک علاقہ ہے جہاں NDS جو کہ افغان خفیہ ایجنسی ہے, رو جو کہ انڈیا خفیہ ایجنسی NCI ہے, وہاں لوگ جن کے سی پیک کی دشمنی میں پیٹ میں مروڑ اٹھتے رہتے ہیں, وہ وہاں پر فراری کیمپوں میں لوگوں کو ٹرین کر کر کے واپس بلوچستان میں بھیجتے رہتے تھے. اور اسی سلسلے کی وہ کڑی تھی جو ایک نیوی کا آفیسر انڈیا کا جو ہے کلبھوشن, وہ پکڑا گیا تھا. تو یہ ایک رفتار کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں, لیکن میرے خیال سے زیادہ باعث شرم یہ بات ہے کہ ہندوستان کی ایجنسی ہو یا NDS کا اب نیم البدل کوئی دوسری ایجنسی بن گئی ہے وہ ہو, ان کے ہاتھوں کھیلنا اور اپنے ملک کو بلیڈ کرانا جو ہے, یہ میرے خیال سے بہت بڑی بے غیرتی ہے,
بہت بڑی وطن دشمنی ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے. اچھا ٹھیک ہو گیا جی؟ بالکل. بخاری صاحب صدر اور وزیر اعظم نے تعزیت بھی کی ہے جن لوگوں کو اس سے کچھ نہیں ہوتا. یہ تعزیت وازیت جو ہے نا دیٹ مینز نتھنگ. لیکن وفاقی حساس اداروں نے داعش کا عالمی نیٹ ورک بھی بے نقاب کر دیا ہے. اس تک آتے ہیں، لیکن ہم یہ ذرا تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں گی، وہاں پر بھی تخریب کاری ہو رہی ہے. وہاں پر بھی بی ایل اے نے ابھی چائنیز کے خلاف جو ایکشن کیا تھا وہ آپ کے سامنے ہے. تو میرے خیال سے اب وقت آ گیا ہے کہ چاہے وہ ہمارے خفیہ ادارے ہیں، چاہے وہ ہماری فوج ہے، چاہے وہ ہماری اپنے جس کو کہتے ہیں پولیس ہے یا ایف سی ہے، جتنے بھی ہمارے فوجی ادارے ہیں ان سب کو چاہیے کہ بس اب ان سے ٹالرنس لیول جو ہے وہ اس ڈگری پر چلا گیا ہے کہ اب یہ برداشت نہیں کرنا چاہیے. ایک جو واقعات آپ نے بتایا 26 اگست 2024 کو موسیٰ خیل میں 23 مسافروں کو اسی طرح سے شناخت کے بعد پنجابی سمجھ کے اور ہلاک کر دیا گیا. اپریل 2014 میں نوشکی کے قریب بس سے زبردستی اتار کر 9 افراد کو قتل کر دیا گیا. 2024 میں گوادر میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے 7 حجام جو تھے ان کو قتل کر کے ہلاک کر دیا گیا 2024 میں. جبکہ اسی سال اگست میں ضلع موسیٰ خیل میں 23 افراد کو بسوں سے اتار کر ہلاک کر دیا گیا. 26 اگست 2024 میں موسیٰ خیل میں پھر اسی نوعیت کا واقعہ ہوا اور 23 لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو کانوں میں کام کرتے ہیں لوگ ان کے ساتھ ابھی حال ہی میں بلوچستان میں کیا ہوا کہ ان کو کانوں کے اندر کام کرتے ہوئے اس طرح سے ہلاک کیا گیا. یہ جو ہے نا یہ قابل برداشت نہیں ہے. اب یہ میرے خیال سے وہ جو ٹالرنس لیول کی حد ہوتی ہے وہ کراس ہو گئی ہے. اب ان کو چن کے ان فتنوں کو ختم کرنا چاہیے. اس کے لیے صوبائی حکومتوں کو چاہیے کہ نیشنل ایکشن پلان کا جو ان کا چیپٹر ہے اس کے اوپر سنجیدگی سے عمل کریں. کیونکہ یہ اگر نہیں ہوگا، دیکھیے ہم کئی طرح کے فتنے برداشت کر رہے ہیں. ہم پچھلی 4 دہائیوں سے زیادہ افغان ریفیوجیز کو لے کے یہاں بیٹھے ہیں جو ایک وقت میں 40 لاکھ تھے، ابھی 20 لاکھ کے قریب ہیں وہ. اب وہ کابل گورنمنٹ جو ہے وہ الزام لگاتی ہے پاکستان کے اوپر کہ جی ان کے ساتھ بڑے ہراسگی کر رہے ہیں آپ اور بڑی ان کے ساتھ سلوک ٹھیک نہیں ہے. وہ بھائی یہ تحفے لے جائیں نا یہاں سے خدا کے لیے، یہ آپ کے لوگ ہیں، ہمارے لوگ نہیں ہیں. ان کو جائیں بسائیں ان کے گھروں میں نا. ہم سے بس بہت ہو گئی نا ہماری، مطلب ہماری قوت برداشت کا آپ حال دیکھیں کہ ہم تو اپنی عوام کے لیے بہتری کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ جو ایکسٹرا آرڈینری برڈن ہے ہمارے اوپر، ان کو لے جائیں. اس میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے افغان جہاد میں امریکہ کی مدد کی تھی اور امریکہ نے یہاں رکھا ہوا انہیں کہ ان کو ہم شفٹ کریں گے. خدا کے لیے امریکہ بہادر ان شہیدوں کو یہاں سے لے جائیں. ہمارے لیے اب یہ ناقابل قبول ہے. ہم ان کو مزید برداشت نہیں کر سکتے. اب آ جائیں، آپ نے جو داعش کا ذکر کیا، دیکھیے ہم پر کابل گورنمنٹ یہ الزام لگاتی ہے کہ ہم داعش کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور اس کی سپورٹ کر رہے ہیں. دس از ایبسولوٹ نان سینسیکل سٹانس. ہم سے زیادہ تنگ کون ہوگا داعش سے؟ اگر آپ کو یاد ہو ایک طویل عرصے سے ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں. اگر میں آپ کو واپس لے جاؤں لال مسجد کے اوپر جو مولانا عبدالعزیز صاحب کا سلسلہ تھا، انہوں نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا کہ میں پاکستان میں داعش کا نمائندہ ہوں وغیرہ وغیرہ. ان سب کا جو ہے وہ کلا کما ہو گیا تھا. اور اب جو باقی عناصر ہیں ان کے ساتھ بھی اب کسی زیرو ٹالرنس جو ہے وہ دکھانی چاہیے. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے ہم اقوام متحدہ نے تھوڑی سی ہماری تعریف کر دی ہے جی کہ آپ نے داعش کا اور خاص طور سے داعش خراسان ان کا جو نیٹ ورک توڑا ہے یہ قابل تعریف ہے. پاکستان کابل کا یہ الزام کیٹیگوریکلی مسترد کر چکا ہے کہ ہم کسی بھی صورت داعش کی مدد کر رہے ہیں. بخاری صاحب، پاکستانی گورنمنٹ خاص طور پہ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے کوشش تو کر رہے ہیں دہشت گردی پہ قابو پانے کی، لیکن بخاری صاحب جب تک افغان طالبان جو ہے ایسے میں ٹی ٹی پی کو کنٹرول نہیں کرے گی، کیا ممکن ہے کہ دہشت گردی کو کنٹرول کیا جا سکے؟ میرے خیال سے اب ہماری حکومت کو بھی اور ہماری ایجنسیز کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کابل گورنمنٹ کبھی بھی ٹی ٹی پی کو ڈسون نہیں کرے گی. اس لیے کہ وہ ان کی ناک کے نیچے بیٹھ کے پنپ رہے ہیں، ان کو اسلحہ مل رہا ہے، ان کو فنڈنگ مل رہی ہے، ان کو ٹریننگ کی فیسلٹیز مہیا کی جا رہی ہیں. اس لیے یہ توقع رکھنا کہ وہ ان کو وہاں سے نکال دیں گے تو یہ بات تو، اور یہ کہا جائے جب سے طالبان حکومت آئی ہے تب سے دہشت گردی کے واقعات بڑھے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس رپورٹ میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ریسنٹ ایئرز میں اور ریسنٹ منتھس میں ٹی ٹی پی کی کارروائیاں جو ہیں وہ بہت بڑی ہیں اور وہاں بھی اس چیز کا ادراک ہے کہ یہ ٹی ٹی پی آپریٹ کر رہی ہے آن بیہیسٹ آف دا کابل گورنمنٹ یا ان کی سپورٹ کے ساتھ. تو اگر یہ بات ہے تو پھر مطلب ہے ہمارے ہاں بھی ٹالرنس لیول نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے بلوچستان لبریشن آرمی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جی وہ پاکستان کے جو جنوبی علاقے ہیں بلوچستان کے علاقے وہاں پر کارروائیاں کر رہی ہے. تو میرے خیال سے اب ان کا بھی
حساب کتاب ہو جانا چاہیے، کیونکہ ملک کو بلیڈ کرنے کی اجازت کسی صورت بھی نہیں دی جا سکتی، کسی معاشرے میں نہیں دی جا سکتی، چاہے وہ سویلائزڈ علاقے ہیں، چاہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، چاہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں. ملک کے اوپر حملوں کی، ملک کی آبادی کو یعنی ہلاک کرنے کی اجازت کسی صورت میں دی جا سکتی. اب آجائیں جناب تھوڑا سا اس کے ساتھ ہم لنک کر لیتے ہیں پارک چنار کی جو صورتحال ہے، کرم ایجنسی کی صورتحال جو ہے بہت خوفناک بیان دیا ہے علی امین گنڈا پور نے. اس نے کہا جی یہ سارا بکواس ہے، جھوٹ ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ یہ زمینی جھگڑا ہے. ہاں جی، یہ زمینی جھگڑا کوئی نہیں ہے، یہ فرقہ واریت ہے. اس کو باہر سے سپورٹ مل رہی ہے، نام نہیں لیے انہوں نے ملکوں کے، لیکن مجھے آپ کو سب کو پتا ہے کہاں سے کیا ہو رہا ہے. بالکل ہمارے دوستوں کے ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، تو اس لیے وہ ہم بھی نام لینا اوائڈ کر رہے ہیں. لیکن پتہ ہم سب کو ہے کہ دو پڑوسی ملک جو ہیں کس طرح سے ان کی امداد کر رہے ہیں، اور مشرق وسطیٰ سے کس طرح سے ان کی امداد ہوتی ہے. تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. گنڈا پور کی یہ جو بات جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے میرے خیال سے. اب وی شوڈ لرن ٹو کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. جو چیز ہے، جو صورتحال ہے، اس قوم کو اعتماد میں لیں، انہیں بتائیں کہ وہاں پر یہ ہو رہا ہے، اور اس کی کوئی حکومت، کوئی معاشرہ اس کی اجازت نہیں دے سکتا. یہ جو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وفاق کو بھی اسے کے پی کے کا مسئلہ کہہ کے جان نہیں چھڑا لینی چاہیے. یہ بھی بہت غلط پالیسی ہے. بالکل پورے ملک کا مسئلہ ہے، یہ ہے پورے ملک کا مسئلہ، یہ ہے وفاق کا مسئلہ، یہ ہے صوبے کا مسئلہ. مل کے ہی اس فتنے سے، اس عذاب سے جان چھڑائی جا سکتی ہے. تو اس لیے میرے خیال سے صوبائی حکومت کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان سے ہماری جان جو ہے وہ چھوٹ جائے. بخاری صاحب، اب اقوام متحدہ سے تعاون کی اپیل بھی کی ہے کہ سرحد پار سے دہشت گردی، پاکستان کے افغانستان میں دہشت گردی جیسے واقعات کا ہونا نہایت تشویشناک ہے. اقوام متحدہ سے بھی مدد مانگی اور اپیل کی جا رہی ہے اس چیز کی. تو کیا لگتا ہے اس سے بھی فرق پڑے گا؟ اس سے بھی دہشت گردی سے انٹرنیشنل کمیونٹی میں اگر ہماری بات سمجھی جائے گی، اگر ہمارے مسئلے کو اصل صورتحال میں دیکھا جائے گا، تو یقینی طور پہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں جہاں سے ہمیں مدد ملنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کی جا سکتی ہیں مگر نہیں ہو رہی. مثال کے طور پر جو اسلامی فوج بنائی تھی، وہ مسلم ممالک کے اندر ہونے والے جو فتنے تھے ان کو ہی ختم کرنے کے لیے بنائی گئی تھی نا، لیکن اس کو ہم نے یمن فوکس کر دیا ہے. یہ دو فورسز ہیں نا، ایک پیس کیپرز ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، ایسے علاقوں میں وہ بھیجنے چاہیے، لیکن مسلمان ملکوں میں جب ایسا ہوگا وہاں نہیں ہوگا. کسی کرسچن ملک میں چھوٹا سا کوئی واقعہ ہو جائے، ایک سیکنڈ میں وہاں یونائٹڈ نیشن بھی پہنچ جائے گی، وہاں امریکہ کی نیٹو بھی پہنچ جائے گی. آپ کے سامنے نا تاریخ پوری پڑی ہوئی ہے. لیکن جہاں جہاں مسلمان ملک بلیڈ کر رہے ہیں، چاہے وہ عرب سپرنگ میں یمن تھا، لیبیا تھا، سوڈان تھا، ایجپٹ تھا، جو بھی تھے، مجال ہے کسی کے کان پر کوئی جوں رنگی ہو. تو میرے خیال سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اب یہ رویہ ترک کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہمارے قابو یہ نہ آیا تو یہی فتنے ان کے گلے بھی پڑیں گے. ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ پاکستان تک محدود نہیں رہے گا. بالکل. اچھا بخاری صاحب، اب افغانستان میں دہشت گردوں کی سرگرمیاں جاری ہیں. ہم نے دیکھا کہ دن بدن واقعات اس قسم کے سامنے آ رہے ہیں. آپ نے بھی کرم کی بات بھی کی، وہاں بھی اب علی امین گنڈا پور صاحب کچھ اور حقائق بتا رہے ہیں، منظر عام پہ کچھ اور چیزیں ہیں. اور بخاری صاحب، اب جس طرح سے علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی کہا کہ 103 سال پرانا یہ مسئلہ ہے اور جو ابھی تک سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکا. ہم پچھلے کئی شوز میں اس پہ بات بھی کر چکے کہ کرم کی صورتحال جو ہے دن بدن بدترین ہوتی جا رہی ہے. تو بخاری صاحب، آپ نے بالکل درست بات کی کہ وفاقی حکومت کو بھی میرے خیال سے اس کو صرف بال جو ہے دوسرے کی کورٹ میں پھینکنے کی بجائے یونائٹڈ ایفرٹس کرنی پڑیں گی، اور وفاق کو صوبے کے ساتھ مل کے جس طرح سے سیکیورٹی اداروں نے کامیاب آپریشنز کر رہی ہے، بلوچستان میں بھی انہوں نے کیا، اور سیکیورٹی ادارے جس طرح سے اپنے آپریشنز کر رہے ہیں، کامیاب قسم کے آپریشنز کر رہے ہیں. ایسے میں میرا خیال ہے کے پی میں بھی اپنی توجہ مرکوز کرنے کی دیکھیے، یہ مجھے اس لیے بھی لگ رہا ہے اپنے زینب کہ اگر آپ کو چیف آف آرمی اسٹاف کا پرسوں کا بیان یاد ہو، انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی. یہ فتنۃ الخوارج جو ہے، ان کو جب تک ہم دفن نہیں کر لیں گے اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اگر آپ کو یاد ہو، اخبارات میں سارے میں لیڈیں بھی لگی تھی. تو مجھے لگ رہا ہے یہ کہ فوج بھی اب کا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اور وہ بھی اب اس کے اوپر الٹیمیٹ آپریشن کے لیے جائیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جلد سنیں کہ ایک اور آپریشن، میسو آپریشن جو ہے، ملٹری آپریشن، وہ لانچ کیا جا رہا ہے. اور یا پھر جہاں جہاں یہ فتنہ ہے وہاں وہاں پہنچ کر، یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، یہ جو ساؤتھ نارتھ وزیرستان میں جو کارروائی ہوئی ہے، یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا، اور دے ور آل کاٹ ان اویئر، اور اسی لیے 30 لوگ جو ہیں
وہ جہنم واصل کیے گئے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اب فوج کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کو اس فتنے سے نجات دلانی چاہیے. بالکل, فوج کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کو اس فتنے سے نجات دلا کر رہیں گے. پی ٹی آئی سے نکالے گئے رہنما اور ممبر قومی اسمبلی شیر افضل مروت نے پارٹی سیکرٹری اطلاعات سلمان اکرم راجہ کے بعد اپنی توپوں کا رخ سابق سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن کی جانب موڑ لیا ہے. بخاری صاحب, اب ہم نے دیکھا کہ شیر افضل مروت پچھلے کچھ دن سے تو کافی زیادہ سیخپا اور غصہ دکھائی دے رہے ہیں. اب شیر افضل مروت صاحب نے رؤف حسن صاحب کے بارے میں کچھ چیزیں بولی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ان پر الزام ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو ساری مخبری کرتے تھے اور اجلاس کی جو بھی پروسیڈنگز ہوتی تھی وہ ریکارڈ کرتے تھے. جس طریقے سے ان کو انڈکٹ کیا گیا تھا پارٹی میں, اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پھر یہ اس بات میں کافی وزن لگتا ہے. اچھا, لیکن دو باتیں بہت ضروری ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ یہ فیڈ کرتے تھے یوٹیوبرز کو اور میڈیا میں جو اپنے من پسند چینلوں کے اینکرز تھے یا جو رپورٹرز تھے ان کو. ٹھیک ہے, یہ جو میڈ ریس ہے نا ہمارے ہاں بریکنگ نیوز کی اور اس کی, اس میں لوگ پیسے ویسے دے کے خبریں خریدتے ہیں. اچھا, لیکن جو اس نے اس سے زیادہ خوفناک بات کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا مخبر تھا. اچھا, یہ بہت سیریس چارج ہے, یہ بہت ہی سیریس چارج ہے. اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ انہوں نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے سلمان اکرم راجہ کی طرف سے موڑ کے اب رؤف حسن پہ کر دیا, اور وہ ہی از سیئنگ اینی تھنگ انڈر دا سن اگینسٹ ہم. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گروپ اور گروہ پارٹی کے اندر میرے خلاف ہے یہ اس کے گماشتے ہیں. لفظ دیکھیں کیا استعمال کر رہے ہیں. ابھی کوئی سالڈ جواب نہیں آیا رؤف حسن کی طرف سے کہ وہ کیا کہتے ہیں, لیکن بھائی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں, مجھے شاعر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. تو ان کو پارٹی سے نکلوانے والے بھی انہی کے لوگ ہیں, باہر سے آ کے کسی نے نہیں نکالا ہے. کوئی نون لیگ کا بندہ نہیں نکلوانے گیا ان کو پارٹی میں, کوئی فوج کا بندہ نہیں آیا تھا. ان کے خلاف یہ سازش خود پارٹی کے لوگوں نے کی ہے نا, اور یہی وہ کہہ رہے ہیں. ایک پنجابی کی اصطلاح ہے بڑبولا ہونا. بڑبولے تو یہ صدا سے ہیں. ان کی وجہ شہرت ہی یہ ہے کہ یہ دبنگ آدمی ہیں, جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں. آپ یاد کر کے دیکھیں, ریکال کر کے دیکھیں یہ اس ہائٹ تک پہنچے کیسے ہیں. ابھی آپ مجھے بریک میں بتا رہی تھی وہ پولیس والا آ رہا ہے پکڑنے کے لیے اور مسعود سگریٹ پی رہے ہیں بڑے آرام سے ریلیکس بیٹھے ہوئے. تو ڈیرنگ تو وہ تھا. اور بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کے بارے میں بارہا دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ وہ بہت دبنگ اور نڈر آدمی ہیں. تو ان کو بیسیکلی نڈر آدمی پسند ہیں. یہی وجہ تھی شیر افضل مروت سے ان کی قربت کی. لیکن ان کا قد جس برق رفتاری سے بڑھ رہا تھا وہ قابل قبول نہیں تھا باقی پارٹی کے لوگوں کو. اس لیے ان کے خلاف سازش جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. بخاری صاحب, مروت صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے بار بار نکالا گیا, بے توقیری کی گئی اور بار بار مجھے بے عزت کیا گیا, تو کیا شیر افضل مروت کو اگر دوبارہ پی ٹی آئی آفر کرتی ہے پی ٹی آئی میں شامل ہونے کی, یا ان کا کوئی دوبارہ سے کوئی معاملہ سیٹل ہوتا ہے, تو کیا شیر افضل مروت واپس آ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے. 2 نوٹیفیکیشن پہلے جاری ہوئے تھے جو غلط بے بنیاد تھے, واپس لیے گئے. تیسرے پر اب پھر نکالا ہے, یہ بھی ان کے نزدیک بے بنیاد ہے. اور رہا ان کا پارٹی میں واپس جانا, میں کتنی مثالیں دوں آپ کو. کون کون ان ہوتا ہے بعض اوقات اور کون کون آؤٹ ہوتا ہے, آپ کے سامنے مثال ہے. بانی پی ٹی آئی بلیوز ان دیٹ مومنٹ وین ہی از ڈیسائیڈنگ. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میرے اس فیصلے کو کیسے دیکھا جائے گا کیسے نہیں دیکھا. ان کا خیال یہ ہے کہ میں جو بھی کروں گا سب نے آنکھیں بند کر کے مان لینا ہے. لیکن دس از آلویز ناٹ ٹرو. آپ دیکھیں نا جس طرح کے وہ کہہ رہے ہیں پارٹی میں کوئی ڈسپلن ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں جس پارٹی میں ڈسپلن نہیں ہے وہ صوبائی حکومت کیسے چلائے گی, جس پارٹی میں ڈسپلن نہیں ہے وہ قومی حکومت کیسے چلائے گی. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اب ایکسپوز ہو رہی ہیں, پارٹی ایکسپوز ہو رہی ہے, اور پارٹی کے ایکسپوز ہونے سے بانی پی ٹی آئی کا نقصان ہو رہا ہے. اور یہ کوئی دوسرا شخص نہیں کر رہا ہے, پارٹی ہی کے لوگ کر رہے ہیں. آپ دیکھیے جو لڑائی شعیب شاہین اور فواد چودھری میں ہوئی, کتنا نقصان ہوا پارٹی کو, کتنا برا فیل کیا گیا اس کے حوالے سے. اور صدقے جائیں بانی پی ٹی آئی نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس کے اوپر. اس کو بھی کہہ دیا اچھا ٹھیک ہے یہ ہوا ہے وہ کہ میں دیکھوں گا. اس کو بھی کہہ دیا ذرا دھیان سے بات کریں. یہ وجہ تو نہیں کہ فواد چودھری کے بھائی وکیل بھی ہیں ان کے, تو پھر دیکھیے بہت ساری اتنی سخت کوئی ریاکشن نہیں دیا. بہت ساری وجہ ہے. وقتی مفاد کی خاطر تعلق کو کبھی توڑ دیا جاتا ہے کبھی پھر سے جوڑ لیا جاتا ہے. یہ بھی پہچان ہے پی ٹی آئی کی. صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اور چھوڑی ہے جس کو کہتے ہیں نا درفن تو نہیں چھوڑنا. انہوں نے کہا جی کہ بس 2-3 مہینے میں ان کی نااہلی ختم ہونے والی ہے عمران خان کی. کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو یہ ہیں وہ لوگ جو عمران خان کے دشمن ہیں.
یہ جا کے اس کے سامنے روزی پکچر پیش کرتے ہیں. آپ دیکھیں یہ بھی تو ثابت ہو گیا نا کہ وہ جو بنی گالا شفٹ کرنے والی بات تھی, مولی امین گنڈا پور کہتے ہیں وہ تو میں نے اپنے پاس سے کی تھی, موجود ہے آپ کے سامنے. بالکل بالکل, پہلے تو یہ کہا جاتا رہا کہ ان کو ڈیل کی آفر آئی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو خوش کیسے کرنا ہے اور اس کی گالیوں سے بچنا کیسے ہے. تو دے پریزنٹ اے ویری کوزی ویری روزی پکچر ان فرنٹ. بخاری صاحب لیکن اگر ہم پاسٹ میں دیکھیں, ماضی میں ایسے بہت بار ایسا ہوا ہے کہ سیاستدانوں کو کچھ گیو اینڈ ٹیک یا کوئی ڈیل کی ایسی آفرز آتی رہی ہیں, ایک سننے میں یہی آتا ہے. تو بخاری صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جس قسم کی ابھی صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے دعویٰ جو کی ہے, یا اس سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب نے, اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود سے بات کی تھی, تو لگتا ہے کہ کوئی ڈیل کی آفر بانی پی ٹی آئی کو کہیں سے بھی آ سکتی ہے یا کی ہوگی کسی نے؟ بالکل بھی نہیں آ سکتی. اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے جو پچھلی لوگوں کو آتی تھی نا, پچھلی پارٹیوں کو آتی تھی ڈیل کی آفر, ان کی کٹی نہیں تھی اسٹیبلشمنٹ سے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیلتے تھے. جی خان صاحب بھی اقتدار تک تو پہنچے ان کے ہاتھوں میں, ان کی گود میں بیٹھ کے, بعد میں انہی کو انہوں نے گھرگا, تہاڈی ایسی تیسی who the hell do you think you are. تو اب کون کرے گا آفر؟ یہ آفر سیاستدان تو نہیں کر سکتے نا, یہ تو اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ کھلی ڈولی بات ہے. ان سے آپ نے کر لی کٹی, ان کو کہا آپ نے میر جعفر میر صادق غدار, تو پھر کیسے آئے گی آفر ان سے؟ اور جو میں آپ کو بریک میں کہہ رہا تھا سوری, کہ جب تک عاصم منیر از آرمی چیف, اچھا, کسی رعایت کی توقع یا کسی پیکج کی یا کسی ڈیل کی توقع رکھنا میرے خیال سے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے برابر مترادف ہے. اس لیے کہ جو آرمی کا جرنیل یہ کہے کہ وہ یار اپولیٹیکل, ہم سیاسی نہیں ہیں, ہم کسی سے کوئی بات نہیں کریں گے, کتنی کیٹیگوریکلی انہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ کہا ہے کہ بھائی وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو ہو یو آر, آپ نے بات کرنی ہے جا کے آپ حکومت سے کریں. پھر امید کیسے پیدا ہو جاتی ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کبھی. تو اس لیے اچھا مجھے تو اس میں کوئی جان نظر نہیں آتی ہے, چاہے حامد رضا صاحب کہیں چاہے علی امین گنڈا پور کہیں. اچھا بخاری صاحب ایک اور سوال, سوری میں آپ کو انٹرپٹ بھی کر رہی ہوں, پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے, اس بارے میں بھی کافی بازگشت سنائی دے رہی ہے. یہ شیر افضل مربت صاحب, پھر ادھر فواد چودھری, یا پی ٹی آئی کی مختلف لیڈرشپ میں اتنی تقسیم آ چکی ہے, تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ کیا کوئی واقعی فارورڈ بلاک بن سکتا ہے؟ دیکھیے اس کی کوشش کی جائے گی, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کی جائے گی, سیاستدانوں کی طرف سے بھی کی جائے گی, لیکن جب تک بانی پی ٹی آئی زندہ ہے, جب تک پارٹی ان کے نام کے نیچے چل رہی ہے, میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی سازش کامیاب ہو سکتی ہے یا ایسا کوئی, کیونکہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ جس دن ان کے اوپر سے عمران خان کا ہاتھ اٹھ گیا, نہ وہ ایم این اے بننے کے قابل ہے, نہ وہ سینیٹر بننے کے قابل ہے, نہ وہ ایم پی اے بننے کے قابل ہے. تو ایسی صورت میں مجھے یہ خواہشات ہو سکتی ہیں مخالف دھڑوں کی یا مخالف سیاسی جماعتوں کی, لیکن مجھے یہ ہوتا دکھائی نہیں دیتا. میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف کو اس سٹیج پر توڑا جا سکتا ہے یا اس کے حصے بکھرے کیے جا سکتے ہیں, کیونکہ اگر کیے جا سکتے ہوتے تو ہو جاتے نا, پہلے ہو گئے نا, جب عدم کی تحریک آئی تو 2 تھڑے بن گئے نا اس میں سے جا کے, لیکن وہ کہاں ہیں دھڑے, ان کی کیا حیثیت رہ گئی ہے. تو اس لیے وہ دھڑے بنا بھی لیں اگر, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ایز لانگ ایز بانی پی ٹی آئی از الائیو اینڈ از ہیڈنگ دا پارٹی, کوئی اس کی پارٹی کو توڑ کے سروائیو نہیں کر سکتا. اچھا بخاری صاحب, جس طرح سے ہم بات بھی کر رہے تھے کہ سرپرائز کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں حامد رضا صاحب کے اس دعوے کے بعد, تو شاید کچھ امید پی ٹی آئی کے لیے جاگی ہے. بخاری صاحب اب جس طرح سے وفاقی وزیر مصدق ملک صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے پہلے بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کی شرط رکھی تھی, لیکن جو ہم نے دیکھا مذاکرات میں جو مطالبات پی ٹی آئی نے رکھے تھے اس میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی والا مطالبہ تو نہیں تھا. لیکن دیکھیے وہ جب یہ کہتے تھے نا تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی ہمارا مطالبہ ہے, تو جب ان سے بات کرتے تھے تو اس میں خان صاحب شامل ہوتے تھے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مصدق ملک نے یہ کہا ہے کہ جو ہی ان کو عدالت کی طرف سے سزا ہوئی انہوں نے ساری مذاکرات کی ٹیبل اٹھا کے پھینک دی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, دوسری بات مذاکرات کو ختم کرنے کی یہی وجہ تھی کہ بانی پی ٹی آئی کو سزا مل گئی تو انہوں نے مذاکرات ختم کر دیے, یا کچھ اور وجہ تھی؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو یہ کہتی بھی رہی کہ اختیارات نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس, اور اس لیے ہم مذاکرات کو کال آف کر رہے ہیں. مختلف قسم کے اختیارات نہیں تھے تو آپ نے 3 راؤنڈ کاہے کے لیے کیے تھے؟ میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے. جی 3 راؤنڈ ہوئے تھے نا, لیکن جب ان کو سزا ہوگی تو ان کا خیال تھا, یہ ایزیوم کیا انہوں نے کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں بات چیت کرنے کا, اینڈ اس فیصلے نے, وہ غلط فیصلہ تھا, اس نے مذاکرات کی بساط جو لپیٹی ہے اس کا فائدہ حکومت کو ہوا ہے. حکومت کا پوسچر یہ ہے کہ دیکھیں جی ہم نے تو بہت کوشش کی ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لانے کی, لیکن وہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی کی سنتے نہیں ہے اور پارٹی جو ہے وہ بھاگ گئی ہے. دوسری طرف جناب عظمیٰ بخاری جو ہے انہوں نے بھی کہا ہے
کہ جو بیان بازی چل رہی ہے چاہے وہ علی امین گنڈا پور کرتے ہیں یا سندھ کے منسٹر کرتے ہیں، سندھ کے بہت سارے لوگوں نے بہت کیڑے نکالنے کی کوشش کی ہے، خاص طور سے جو پنجاب کے گورنر ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے بہت، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ مغلظات جو بکے جاتے ہیں اس کا اب رواج پڑ گیا ہے۔ پہلے یہ کام پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کرتی تھی، یعنی بانی پی ٹی آئی کا نام لیا انہوں نے، اور اب علی امین گنڈا پور کر رہا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جناب یہ مخالفین جو ہے ان کو چاہیے کہ تعصب کی، حسد کی اور جلن کی اینک اتاریں اور یہ دیکھیں کہ پنجاب میں کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ بالکل، میرا خیال ہے اسی چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پنجاب میں کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، نفرت کو پیچھے کر کے سیکھنے کی نہیں تو کم از کم انسپائر ہونے کی ضرورت ہے۔ بالکل انسپائر ہونے کی ضرورت ہے۔ لاہور میں الیکٹرک بسز کا افتتاح کر دیا گیا، عوام کی سہولت کے لیے ماحول دوست الیکٹرک بسز لائی گئی ہیں۔ بخاری صاحب، گورنمنٹ نے بڑا اچھا کام کیا ہے، الیکٹرک بسز جو ہیں وہ لے آئی ہے، 27 الیکٹرک بسیں آ چکی ہیں اور مزید بھی آنے والی ہیں۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس اقدام کو؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال سے مریم کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ میں اگلے الیکشن میں جاؤں گی کارکردگی لے کے، صرف یہ نامن کلیچر کہ یہ نواز شریف کی بیٹی ہیں یہ کافی نہیں ہے جی، یہ اگر ان کو واقعی سمجھ آ گئی، اگر میں نے صحیح اندازہ لگایا ہے تو پھر ہمیں یہ سارا کچھ سمجھ آ جائے گا کہ یہ کیوں کر رہی ہیں۔ دیکھیے یہ بسیں 27 آ گئی ہیں، 500 بھی آنی ہیں، ہاں جی، 1 لاکھ موٹر بائک وہ کہتی ہیں میں نے بھی طلبہ کو دینی ہے۔ جو کچھ وہ اب تک کر چکی ہیں سب سرفیس پہ ہے، نظر آتا ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ بالکل، اور ایک ریپوٹیشن ان کی بن رہی ہے کہ وہ گراس روٹ لیول پہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان تک پہنچ بھی رہی ہیں اور ان کو بینیفٹس بھی مل رہے ہیں۔ بالکل، اسی طریقے سے اب جو رمضان پیکیج آ رہی ہے جو پرائم منسٹر کی طرف سے آئے گی اور جس کے اوپر 39 لاکھ خاندان جو ہیں ان کو بینیفٹ ملے گا، ہر خاندان کو 5,000 روپے ملیں گے اور یہ کاسٹ کرے گا کوئی 20 ارب اور 50 کروڑ روپے۔ اس میں سے 10 ارب روپے جو ہے وزارت صنعت و پیداوار دے گی، جبکہ 2 ارب روپے بے نظیر انکم سپورٹ سے لیے جائیں گے اور وزارت خزانہ جو ہے وہ 8 ارب 50 کروڑ دے گی۔ تو یہ جو عوام پر خرچ ہوگا پیسہ، جو عوام کو بینیفٹ ملے گا، ریلیف ملے گا، تو آبویسلی کارکردگی تو اس سے نظر آتی ہے نا۔ یہ وہ بات ہے جو شاید پچھلی حکومت نے نہیں سمجھی تھی کہ آپ عوام کے کام کریں گے تو آپ کو عوام کبھی ڈسون نہیں کرتی ہے، یہ بات آپ لکھ لیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ نواز شریف جو ہے وہ ری ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں، بالکل سیاست میں ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں، اور وہ انہوں چیزیں نے اب پی ٹی ہمارے آئی پہ بھی سامنے کافی تنقید کی ہے کہ پی ٹی آئی نے جس قسم کی زبان اور جو چیزیں اب بڑی عام ہاں ہو ان چکی کا ہیں، خیال یہ نام نہیں لیا انہوں نے، اس پہ کافی زیادہ وہ غصے میں دکھائی نواز شریف صاحب کی ایک گریس تو ہے، جی، انہوں نے نام نہیں لیا ہے، ان کا کہ ایک گروپ جو ہے وہ جس طرح کی سیاست کرتے ہیں اور عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اب یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ لانگ مارچ کریں، وہ دھرنے دیں یا انتشار کی سیاست کریں۔ جی، یہ میرے خیال سے ایک وارننگ سگنل بھی ہے۔ لیکن جو بات میرے خیال سے بہت وثوق سے کہنی چاہیے وہ یہ کہ مریم کے سامنے، ہمارے سامنے بلکہ 2 ادوار ہیں۔ ایک چیف منسٹر بنے تھے محسن نقوی سال بھر کے لیے، انہوں نے ایک ماڈل چھوڑا تھا، اور اب مریم نواز بنی ہے، 1 سال ہوا ہے انہیں ابھی، انہوں نے بھی بے پناہ کام کیے ہیں۔ جی، تو اگر تو یہ ماڈلز بنے صوبوں کے لیے تو عوام کو یقینی طور پر ریلیف ملے گا۔ عوام کے کام میاں نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ 2013 میں گورنمنٹ نے بڑا کام کیا اور اگر اس طرح سے کام کرتے رہتے تو شاید ہمیں آئی ایم ایف سے بھی مدد لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ دیکھیے یہ وہ دعویٰ ہے جس کی ان کے بدترین دشمن بھی اقرار کرتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ جو گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا کام ان کے اس دور میں ہوا تھا وہ اگر جاری رہتا تو یقینی طور پر آج صورتحال بہت بہتر ہوتی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ ان کے بدترین دشمن جو ہیں وہ مانتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو روایت ڈال رہی ہیں مریم نواز صاحبہ، کیا اس سے دوسرے صوبے انسپائر ہوتے ہیں یا نہیں، کیا وہاں پر بھی اسی طرح کی عوامی بہبود کے کام ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، that I think remains to be seen۔ بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ جو ہیں پنجاب میں بہترین کارکردگی اور کام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ابھی پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔